السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ خوش رہیں، آباد رہیں، میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا، شکریہ۔ بہت مشکل سے منایا تھا امبر نے اپنے گھر والوں کو۔ اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود اس کی ضد تھی کہ وہ ایک چنچی ڈرائیور سے ہی شادی کرے گی۔ شاید اسے محبت ہو گئی تھی اور اسے چھوڑنے کے لیے وہ کسی طور راضی نہیں تھی۔ اس کی دوست نے بھی بہت سمجھایا تھا کہ نہ کرو ایسا، وہ تمہارے لائق نہیں ہے، لیکن وہ ضدی لڑکی کہاں ماننے والی تھی۔ وہ الٹا کہتی میں لائق بنا دوں گی اسے۔ آنٹی نہیں مانیں گی، صبا نے پھر سے سمجھانا چاہا۔ منا لوں گی، وہ بھی ٹھہری ضدی۔ اس میں ہے کیا؟ صبا نے پھر سے کہا۔ تم بتاؤ اس میں خامی کیا ہے؟ امبر کو کون سمجھا سکتا تھا؟ چنچی چلاتا ہے، پھر سے کی گئی ایک ناکام کوشش۔ میرے ابو بھی چلاتے ہیں، اس سے کون جیت سکتا تھا بھلا؟ کچھ ہی دن ہوئے تھے اور امبر اسے اپنا سب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ اب تو وہ اس کے خیالوں میں بھی آنے لگا تھا۔ چپکے چپکے وہ اسے دیکھتی رہتی تھی اور جب اسے دیکھتا تو وہ نظریں ہٹا لیا کرتی تھی۔ لیکن قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن کرایہ دیتے ہوئے دونوں کی نظریں مل گئیں اور اس کے بعد سے تو جیسے امبر کی چین ہی چھین گئے تھے۔ شاید وہ چنچی والا بھی امبر کو پسند کرتا تھا، ایسا اس کا وہم تھا، یعنی اسے لگتا تھا۔ وہ بھی پیار، محبت اور اظہار والے گانے لگایا کرتا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو چپکے چپکے دیکھا کرتے تھے۔ شروعات امبر نے ہی کی تھی، اسے چاکلیٹ دیکھ کر۔ آہستہ آہستہ بات بڑھتی گئی اور دونوں ایک دوسرے سے موبائل میں باتیں کرنے لگے۔ امبر کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹھہرتے تھے، وہ تو اتنی خوش تھی کہ مانو اسے کوئی شہزادہ مل گیا ہو۔ اس کا بس نہ چلے وہ اسے دنیا کی ہر چیز دے دے۔ امبر اسے ہر طرح سے دنیا کی نظروں میں اچھا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اس سے کہتی آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ اور اچھے بن جائیں کہ کوئی آپ کو برا نہ کہہ سکے۔ اور وہ بھی اس کی محبت میں سب کچھ کرتا چلا گیا۔ اپنے گھر بھی بات کی اور پھر امبر نے بھی اپنے گھر والوں کو منا لیا۔ آخر ان کی یہ عجیب محبت رنگ لائی اور وہ اگست کی خوبصورت شام میں ایک دوسرے کے محرم بن گئے۔ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ امبر کو کافی تجربہ تھا زندگی کا، کیونکہ وہ سب کی باتیں بڑے غور سے سنا کرتی تھی۔ شروعات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن کچھ لوگ خود خوش رہنے کی بجائے دوسروں کی خوشی سے جلتے ہیں اور اپنی خوشی کا سامان کرنے کی بجائے دوسروں کی خوشی کو کیسے آگ لگایا جائے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ اب بھی چنچی ہی چلاتا تھا۔ امبر کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت خوشی ملتی تھی، وہ دل کی بہت نرم تھی۔ اس کی بھابھی ان دونوں سے بہت جلتی تھی اور یہ بات امبر اچھے سے جان چکی تھی۔ اس کی بھابھی ان دونوں کو ہمیشہ لڑوانے کی سوچ تھی، لیکن امبر ضبط کرتی ہوئی عقل سے کام لیتی تھی۔ آج ان کی شادی کو پورے 1 سال ہو چکے تھے۔ امبر نے اچھا کھانا پکانے کا پورا اہتمام کر لیا تھا، لیکن اس کی محبت نے اپنی امی سے کہہ دیا تھا کہ امی ہمارا کھانا نہیں بنائیے گا، ہم کہیں جائیں گے، کیونکہ وہ خود بھی امبر کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ آج اسے اچھی خاصی رقم ملنے والی تھی، جس سے آج وہ امبر کو خوب گھمانے پھرانے والا تھا۔ اتفاق تو یہ تھا کہ اس کی بھابھی کو ان کی اینیورسری کے بارے میں علم تھا اور رقم دینے والا بندہ ان کی جان پہچان کا تھا۔ بھابھی نے اسے سمجھا بجھا کر کسی طرح رقم دینے میں تاخیر کروائی تاکہ وہ امبر کو لے کر کہیں جا نہ سکے۔ مغرب کے وقت وہ اپنا اداس چہرہ لے کر کمرے میں آیا، ایک نظر امبر پر ڈال کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آنسو اس کی آنکھ سے جھلک ہی جائیں گے ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ امبر سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، کیونکہ امبر اس سے بے پناہ پیار کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ امبر نے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے بھی اداسی سے بولا۔ اچانک اس کی نظر امبر کی کلائی پر پڑی جو سرخ چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے چوڑیوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، وہ نئے سوٹ پہنے تیار بیٹھی تھی۔ ہم نہیں جا پائیں گے، اس نے کہا۔ کیوں؟ امبر نے سوال کیا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جہاں سے ملنے والے تھے اس نے نہیں دیے۔ لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ بالکل بھی پیسے نہیں ہیں؟ 1000 روپے پڑے ہیں جیب میں، مجھے تحفہ تو دے دیں۔ ایک گجرا بھی نہیں لا سکتے؟ لا سکتا ہوں، تو بس صرف ایک گجرا ہی لا دیں۔ وہ فوراً گیا اور اپنی محبت کے لیے گجرا لے کر آیا۔ امبر بھی شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لگائیں؟ اس نے امبر کی کمر تک آتی چٹیا میں گجرے لپیٹے۔ امبر نے الماری کھول کر نئی پینٹ شرٹ نکالی اور اسے فریش ہو کر چینج کرنے کے لیے کہا۔ وہ یہ سب دیکھ کر بولا، یہ کیا ہے؟ آپ پہلے چینج تو کر کے آئیں، میں پھر بتاتی ہوں، اس نے کہا۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن امبر کو بہت پسند تھا۔ امبر کے لیے تو سب سے خوبصورت وہی تھا۔ اس کے باہر آتے ہی امبر نے اسے 5000 دیے، جو امبر نے شاید اسی دن کے لیے جمع کیے تھے۔ نم لہجے میں اس نے کہا، میں تمہیں سب کچھ دینا چاہتا تھا۔ امبر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور کہا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ وہی پیسے ہیں جو آپ اکثر مجھے دیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا، وہ اس کا ہاتھ پکڑے سے کمرے سے باہر لے گئی۔ امی کو بتا کر وہ دونوں نکل پڑے۔ دونوں نے اپنے دن کو یادگار بنایا، خوب مزے کیے اور گھر آ گئے۔ گھر آئے تھے کہ وہ شخص بھی اسے پیسے دینے پہنچا جو اس کی بھابھی کے کہنے پر دیر سے آیا تھا۔ وہ بھابھی کے پاس جا کر کہہ رہا تھا، ہو گیا نا آپ کا کام؟ نہیں گئے نا وہ لوگ؟
ارے نہیں نا، جتنی بھی کوشش کر لو یہ امبر نہ لڑتی ہے اس سے، نہ ہی اس پر غصہ ہوتی ہے۔ یہ تو ہو بھی جائے لیکن امبر نہیں ہوتی، اور اس کے پاس سب چیز کا حل ہوتا ہے۔ دونوں گھوم کر بھی آ گئے اور بہت خوش ہیں۔ اس کی بھابھی حسد سے بولتی چلی گئی تھی۔ اس نے یہ بات سن لی تھی۔ وہ کمرے میں جانے ہی والا تھا کہ امبر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آئی اور اسے روکا۔ اب وہ بھی یہ بات جان چکا تھا، اس لیے اب وہ دونوں بہت ہی عقل مندی سے کام کرتے تھے۔ کچھ بھی ہو جائے ایک دوسرے سے بالکل بھی خفا نہیں ہوتے تھے، اور دونوں ہی ایک دوسرے میں بے حد خوش رہتے تھے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔